اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ہمارا پچھلا جو درس تھا وہ ہم نے آیت نمبر 50 تک پڑھ لیا تھا، تو اب اس سے آگے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ 40 لَيْلَةً 40 رات کا، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچھڑا، من بعدہ ان کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم ہوئے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں بنی اسرائیل کو وہ واقعہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ آ کر کوہ طور پر میری عبادت کریں 30 دن، اور پھر جو ہے وہ میں آپ کو توریت عطا کروں گا۔ یہاں اللہ نے کہا کہ 40 رات کا پھر تم سے یعنی وعدہ لیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 راتوں سے اسے پورا کیا، یعنی 10 راتیں ہم نے اپنی مدت کے آگے بڑھا دیں۔ اب اس سے اللہ تعالیٰ یعنی چاہتے تھے کہ ان کی قوم کا جو ہے وہ آزمائش کریں، اللہ تعالیٰ ان کو آزمانا چاہتے تھے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چلے گئے اپنے بھائی ہارون کو اپنی نیابت میں پیچھے اپنی قوم میں چھوڑ کر کہ دیکھو میرا بھائی تمہارے اندر موجود ہے، اس کی بات کو ماننا، اور خود جو ہے وہ چلے گئے۔ تو جا کے وہاں پر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ 30 راتیں جب گزر گئیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یعنی کوئی اپنا ایک پلان ہوتا ہے اللہ کا، تو جو بھی وہاں پر واقعہ پیش آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے 10 راتیں مزید جو ہے کہا کہ آپ 10 راتیں اور جو ہے وہ عبادت کریں گے، 40 راتیں یعنی آپ یہاں پر پوری کریں گے تو پھر آپ کو توریت عطا کی جائے گی۔ ادھر قوم میں کیا ہوا کہ جب 10 راتیں گزر گئیں 30 راتیں گزر گئیں تو وہاں پر جو اب ہلچل مچ گئی لوگوں میں کہ جناب موسیٰ کیوں نہیں آ رہے، تو سامری نے کہا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آپ کبھی نہیں آئیں گے، تو وہ بس چلے گئے ہیں، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یعنی خدا کا یہ وہ یعنی شیطان نے اس کے اوپر قابو پا لیا اور شیطان نے اس سے یہ کام کروا دیا۔ تو سامری نے کہا کہ لاؤ تم اپنے زیور وغیرہ سارا کچھ لاؤ تو میں تم کو ایک معبود بنا کے دیتا ہوں۔ تو اس نے وہ سارا سونا زیور وغیرہ پگھلا کر جو ہے نا ایک بچھڑا بنایا، بچھڑے کی شکل یعنی ایک گائے کے بچے کی شکل سی بنا دی۔ اس میں سے پھر وہ کچھ ایسا اس نے کیا کہ اس میں سے جب ہوا گزرتی تو وہ ایک آواز سی پیدا ہوتی، تو لوگ جو ہے وہ اس کے سامنے سجدوں میں جو ہے وہ گر پڑے کہ وہ یہ تو بڑا کوئی یعنی معجزہ ہو گیا ہے، تو یہی خدا ہے، استغفر اللہ، یہی ہمارا معبود ہے۔ لوگ اس کو پوجنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ تو بس اسی کے پیچھے لوگ ہیں جو پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ یاد کروا رہے ہیں کہ جب میں نے موسیٰ کو بلایا تھا کوہ طور پر تو تم نے کیا کیا تھا، تم نے العجلہ بچھڑا بنا لیا تھا، تو تم ظالم تھے۔ اللہ کہتے ہیں تم تھے ہی ظالم۔ اب یہ بات بھی اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں، کن کو؟ جو بنی اسرائیل کے اس وقت یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے اس وقت میں جو لوگ تھے، ظاہر ہے وہ جناب موسیٰ کے دور کے تو نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے بڑوں نے یہ کام کیے ہوئے ہیں، تو اگر تم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے رہو گے اور حق بات کو نہیں پہچانو گے تو تم بھی ان جیسے ہی ہو جاؤ گے، انہی کے ساتھ تمہارا شمار ہوگا۔ تو اس لیے ہر بندے کو خود اللہ نے یہ فرمایا کہ خود تمہارے لیے قرآن تمہارے لیے خود میں نے بھیجا ہے، ہدایت ہے اس میں ہر بندے کے لیے۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ماں باپ نے پڑھ لیا تھا تو بس اب جو وہ ہمیں بتا رہے ہیں نا بس وہ ٹھیک ہے ہم اسی پر عمل کریں گے، ایسا تو اللہ نے کہیں کہا ہی نہیں کہ ہاں بھائی والدین پڑھ لیں بچوں کو وہ اپنی تعلیمات جو ہے وہ دیتے جائیں
اور بچے جو ہے وہ اپنے والدین کی تعلیمات پر عمل کریں. نہیں ایسا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بلکہ یہ تک کہا اللہ نے کہ ہاں والدین کی بہت عزت ہے، بہت احترام ہے، والدین کے آگے اف تک مت کہو، والدین کا احترام کرو. لیکن جب بات آئی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی، یعنی قرآن سے ہٹ کر کوئی عقیدہ بنانے کی، تو پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو پھر اپنے والدین کی بات نہ ماننا. جب وہ تم سے کہیں کہ اب یعنی تم اللہ کی بات نہ مانو اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانے لگو، تو یہاں پر اب تم اپنے والدین کی بات ماننا تم پر واجب نہیں ہے. تم بہترین طریقے سے اچھے انداز سے ان کو منع کرو کہ بھئی میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ میرے بزرگ ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم خود اللہ کی تعلیمات کو پڑھیں گے، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پڑھیں گے تو تب ہی ہمیں کچھ خود سمجھ آئے گی نا. ورنہ ہم تو وہی لکیر کے فقیر بنے رہیں گے کہ بس ٹھیک ہے جو کچھ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، وہ بالکل جی وہ اچھا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم بھی اسی نقش قدم پر چلو گے نا ان کے پیچھے پیچھے، تو پھر تم بھی ان جیسے ہی ہو جاؤ گے، ظالم ہو جاؤ گے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں بتانا چاہتے ہیں. آگے جا کے اس کی تفصیلات مزید آئیں گی انشاءاللہ. تو اللہ کہتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. اللہ کہتے ہیں کہ اتنا کچھ تم نے کیا، میرا شریک بنا لیا ایک گائے کے اس بچڑے کو اور وہ بھی اس بت کو، تو پھر بھی میں نے تم کو معاف کر دیا، پھر بھی میں نے تم کو معاف کر دیا. کیوں معاف کیا؟ لعلکم تشکرون، اس لیے کہ تم شکر گزار بندے بنو میرے. یعنی لعلکم کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی یہی ہیں. ٹھیک ہے، جہاں بھی لعلکم آئے گا تو اس کا مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں. یہ اللہ کی چاہت ہے. جو اللہ کہتے ہیں نا لعلکم تہتدون لعلکم تشکرون، تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہدایت پا جاؤ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم شکر گزار بندے بنو اللہ کے. اور شکر گزاری کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے احسان مانو، جو اس نے تم پر نعمتیں کی ہیں ان کو مانو، ان کا ذکر کرو، ان کا شکر کرو. پھر آگے اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جب ہم نے وَإِذْ اور جب آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ الکتاب کتاب، وا کا مطلب اور الفرقان جدا جدا کرنے والے احکام، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب. ایک ایسی کتاب جو سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر سکے، جس کے اندر واضح طور پہ پتہ ہو کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں فرقان. اللہ کہتے ہیں کیوں میں نے دی؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہدایت پا جاؤ، تو اس لیے تم کو کتاب دی اور وہ فرقان تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، انکم بے شک تم، ظلمتم تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے اوپر، باتخاذکم العجل تم نے بنا لیا بچھڑا، فتوبوا سو تم رجوع کرو، الی طرف بارئکم تمہارا پیدا کرنے والا. خالق اب جو ہے وہ خالق بھی اللہ کے لیے ہی ہے، خلق کرنے والا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب بھی پیدا کرنے والا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں الخالق الباری المصور، تو اس کا مطلب کہ بارئکم جو ہے وہ بالکل اللہ کے لیے ہے. یعنی وہ صفت، وہ نام، وہ اسم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے. جیسے رحمان اللہ کے لیے مخصوص ہے، ویسے ہی بارئکم، باری یہ بھی اللہ کے لیے مخصوص ہے. اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ پیدا کرنے والا. خالق جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی بھی اگر کوئی چیز کا موجود ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ چیز اس نے یعنی بنائی ہے، اور عربی میں ہو سکتا ہے کہ اس کو خالق بھی کہہ لیتے ہوں، یعنی عام زبان میں بھی. لیکن جب بارئکم کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف وہی ذات جو کہ رب کریم ہے. فَاقْتُلُوا سو تم ہلاک کرو، انفسکم اپنی جانیں، ذالکم یہ خیر بہتر ہے، لاکم تمہارے لیے، اندہ نزدیک، بارئکم تمہارا پیدا کرنے والا. فتابہ اس نے توبہ قبول کر لی، علیکم تمہاری، انہو بے شک
هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بھی ایک واقعہ ہے جو بہت یعنی ایک ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کہا نا جناب موسیٰ علیہ یعنی جب جناب موسیٰ علیہ السلام توریت لے کے آئے اور اپنی قوم کو اس حال میں دیکھا تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ شدید غصہ آیا کہ ان لوگوں نے یہ کیا کیا۔ تو اس وقت پھر آپ نے بہت آگے جا کے انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیلز آئیں گی۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنی قوم سے کہیے کہ میری قوم آپ لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کیوں؟ جو آپ نے اس بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، تو اب تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں، اور ایک دوسرے کو اپنے آپ کو یعنی اپنی جانوں کو یعنی اپنے ہی رشتہ داروں کو اب تم قتل کرو گے۔ اب یہ واقعہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ دو گروہ میں بٹ گئے تھے، یعنی ایک گروہ جو وہ جس نے کہ اس بچھڑے کی کر لی تھی پوجا، اور دوسرے وہ تھے کہ جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جنہوں نے پوجا نہیں کی ہے وہ دوسروں کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور ایک یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ سب ایک دوسرے کو یعنی اللہ نے کہا تھا کہ تم سب جو ہے وہ ایک دوسرے کو ہی قتل کرو، لیکن یہ جو ہے وہ یہ بات قرینِ قیاس زیادہ لگتی ہے کہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نے اللہ کی عبادت جو ہے وہ کی ہو اور کچھ نے جو ہے وہ بچھڑے کی عبادت کی ہو۔ تو اب جو اللہ کو ماننے والے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں کو قتل کریں، اور چونکہ وہ ان کے رشتہ دار ہی تھے، اپنے ہی لوگ تھے، جیسے ایک گھر میں اگر 4-5 افراد ہیں تو ممکن ہے کہ 2 جو ہیں وہ تو اس طرف چلے گئے ہوں کہ بچی یہ بچڑا صحیح ہے، یہی کسی کو ہم نے خدا مان لیا استغفر اللہ، اور دوسرا یہ کہے کہ نہیں نہیں جی 2-3 جو ہیں وہ اللہ والے ہوں، تو اس طرح سے وہ لوگ تقسیم ہو گئے تھے۔ تو اب اللہ نے یہ چاہا کہ تمہاری میں یعنی توبہ تب قبول کروں گا جب تم ایک دوسرے کو یعنی قتل کرو گے، اپنی جانوں کو اپنے نفسوں کو قتل کرو گے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک کھلے میدان میں بنی اسرائیل جو ہیں وہ سب جمع ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک قبر کا سایہ کر دیا اور وہاں پر وہ اندھیرا سا چھا گیا، اور بہت قتل و غارت ہوئی، یعنی کہ بہت قتل عام ہوا بنی اسرائیل کا، بہت سارے جو بنی اسرائیل تھے وہ قتل ہوئے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، یعنی خون بہایا گیا ان کا، انہوں نے اپنا خون پیش کیا اللہ کے لیے، تو پھر جو ہے ان کی جو توبہ تھی وہ قبول ہو گئی، اور اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے۔ تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اور یقیناً وہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ یہ یاد کروا رہے ہیں ان کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ بھی کرم کرتے ہیں نا، ہم پہ بھی رحم کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم پہ ہر وقت رحیم اور کریم والی رحمتیں جو ہیں وہ نچھاور کر رہے ہیں۔ ہم گناہوں پہ گناہ کرتے جائیں، ہم غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جائیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر پردے ڈال رہے ہیں اور ہمیں مہلت دے رہے ہیں کہ میرے بندے توبہ کر لے، میرے بندے میرے سامنے جھک جا، میرے بندے شیطان کا بندہ نہ بن، میرا بندہ بن، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے خلق کیا ہے، میں تجھے رزق دیتا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تو پھر تجھے بھی چاہیے کہ میرے آگے تو شکر کرے، میرے احسان مانے، میرا فرما بردار رہے، یہ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو لیکن ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں نا، ہم بات بات پہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے جاتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن ہرگز نؤمنا، ہم نہ مانیں گے، لکا تجھے، حتیٰ جب تک نار اللہ کو ہم دیکھ لیں، جہرتاً کھلم کھلا، فاخذت کو پھر تمہیں آ لیا الصاعقہ، تو بجلی، سخت بجلی کی کڑک، وانتم، اور تم تنظرون، دیکھ رہے تھے۔ یہ بھی کیا واقعہ تھا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے کچھ بنی اسرائیل وہ گئے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ اللہ سے جناب موسیٰ جو ہم کلام ہوتے تھے کہ وہ وہاں پر گئے ان کے ساتھ، تو وہاں پر جب جا کے انہوں نے آواز کو یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کو باتیں کرتے ہوئے سنا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو وہ آواز آ رہی تھی، تو جب انہوں نے یہ سنا، دیکھا کہ جناب موسیٰ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، تو کہنے لگے نہیں نہیں، ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، ہم تو تب مانیں گے جب ہم اپنے رب کو یعنی جو آپ کا اللہ ہے اس کو ہم ظاہراً دیکھ لیں، استغفر اللہ۔ تو یہ انہوں نے ڈیمانڈ کر دی۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کو تب مانیں گے جب ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں لیتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر بجلی گرا دی،
اور وہ وہیں پر مر گئے۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ دعا کی کہ یا اللہ اب میں واپس قوم میں جاؤں گا تو قوم میری کہے گی کہ یہ جو بندے مار کے آ گیا ہے، تو آپ تو پہلے ہی جانتے ہیں یعنی میری قوم کو کہ وہ کس قدر جو ہے وہ ہر وقت یعنی خلاف ہی رہتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے۔ اور تو پھر اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان سب کو زندہ کیا دوبارہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ان کو اب یاد کروا رہے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، یعنی تمہیں موت دی پھر زندہ کیا، لعلکم تشکرون، کیوں تمہیں موت دے کے پھر دوبارہ زندہ کیا؟ اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم شکر گزار بندے بنو، میرے احسان ماننے والے بنو۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادل، وانزلنا، اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن والسلوى، من اور سلوہ، کولو تم کھاؤ، من طیبات سے پاک یعنی پاک رزق سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا، وما ظالمون، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، لیکن کانو تھے، انفسہم اپنی جانیں، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ اب یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنی دو نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم پر سایہ کیا تھا جب تم دھوپ سے بچنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز نہیں تھی، یعنی صحرائے سینا میں جب تم بھٹک رہے تھے مارے تو ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں من و سلوہ عطا کیا۔ من و سلوہ کیا تھا؟ کوئی کہتے ہیں کہ یہ میٹھا شہد کی طرح کوئی درخت تھا، اس میں سے تو کوئی درخت تھا اس میں سے یعنی وہ نکلتی تھی جیسے گوند سی شہد سی، تو وہ اس کو کھاتے تھے، شربت ترنجمین یعنی شہد کی طرح کا وہ کوئی گاڑھا سا ہوا کرتا تھا، تو وہ اس کو پیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک پرندہ ہوا کرتا تھا بہت ہی، جس کا گوشت جو ہے مزیدار ہوا کرتا تھا، وہ آ کے ان کے پاس بیٹھ جاتا، وہ اس کو پکڑ کر تو بھون وغیرہ کر کھا لیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو من و سلوہ کہا گیا۔ اور ایک اور روایت ہے کہ اس میں ہے کہ یعنی آسمان سے یہ کھانا اترتا تھا اور وہ بٹیر کا گوشت ہوتا تھا اور وہ اس کو کھا پی لیتے تھے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں باتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ سب کیا تھا۔ تو اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے اتنی یعنی میری نافرمانیاں کی، میں نے تم سے کہا کہ ایک شہر ہے اس کے جو باشندے بڑے ظالم ہیں، تو جاؤ تم جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کے تو وہاں پر جہاد کرو اور اپنے لیے یعنی وہ علاقہ جو ہے وہ خالی کروا لو۔ تو اب جب بنی اسرائیل نے وہاں پر جو کسی کو بھیجا، وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ وہ تو بہت لمبے تڑنگے چوڑے بندے ہیں اور بہت بہادر ہیں، بہت زیادہ یعنی ان کے قد بھی اونچے تھے اور بہت زیادہ وہ ڈراؤنے قسم کے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم تو یہاں بیٹھے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جائیے اور آپ کا اللہ جائے اور جا کے تو وہ جنگ وغیرہ کریں، تو پھر ہم بعد میں آ جائیں گے جب یعنی علاقہ صاف ہو جائے گا، تو ابھی تو ہم جانے والے نہیں اور نہ ہی ہم لڑائی کریں گے۔ تو اس بدلے میں اللہ نے پھر ان کو اسی یعنی صحرائے سینا میں مارے پھرنے دیا۔ کتنے سال کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر پھرتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر یعنی بادل کا سایہ کیا، ان پر اپنی نعمتیں پھر سے یعنی کہ وہ نازل کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ اس چیز کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم ظالم تھے اور تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے تو اس چیز سے کوئی یعنی کہ نہیں سروکار، ٹھیک ہے، یعنی ہمارا نقصان تو نہیں کیا تم نے، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کا جو سزا یا جزا ہے جو ہمیں ملے گی نا، ہم اچھا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اچھی یعنی چیز ملے گی، اگر ہم برا کام کریں گے تو ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے نا۔ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اللہ کو سجدہ کریں تو تب بھی وہ اللہ ہی ہے، اور اگر اس کو کوئی بھی نہ مانے، نعوذ باللہ یعنی کوئی بھی بندہ اللہ کو اللہ نہ مانے، تب بھی وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہی رہے گا، ٹھیک ہے، وہ خالق مالک رازق ہی رہے گا،
اور صاف میں اس کی صفتوں میں اس کے ناموں میں کوئی کمی نہیں آئے گی ہمارے گناہ کرنے سے۔ تو جب اللہ کہتے ہیں تم گناہ کرتے ہو نا تو تم اپنے ہی اوپر ظلم کرتے ہو، اپنی جانوں کے اوپر، میرا کچھ بھی نقصان نہیں کرتے تم۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلو تم داخل ہو هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، فَكُلُوا پھر کھاؤ منہا اس سے، حَيْثُ شِئْتُم جہاں سے تم چاہو، رغداً بفراغت، وَادْخُلُوا اور تم داخل ہو البابا دروازہ، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور کہو، حِطَّةٌ بخش دے، نغفر ہم بخش دیں گے، لَكُمْ تمہیں، خطاياكم تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم عنقریب زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ یہ پھر جب انہوں نے بات نہیں مانی جناب موسیٰ علیہ السلام کی تو پھر 40 سال تک، کہتے ہیں کہ 40 سال وہ اسی جو صحرا تھا وہیں پر وہ بھٹکتے رہے، وہیں پر وہ یعنی کہ رہے، وہیں پر انہوں نے اپنی زندگی یعنی گزاری، اور 40 سال کی سزا کاٹنے کے بعد جب انہیں جو ہے وہ بیت المقدس، وہ وادی، وہ شہر کہا جاتا ہے، کہ وہاں پر جب ان کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم اس میں داخل ہو جاؤ، وہاں پر جا کے رہو اور بفراغت یعنی کھاؤ، یعنی بہترین طریقے سے کھاؤ پیو، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تم دروازے میں داخل ہو، شہروں کے تب بڑے بڑے دروازے ہوا کرتے تھے، تو جب تم داخل ہو تو تم حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، جیسے آج ہماری زبان میں ہے استغفر اللہ ربی واتوب ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی عبرانی زبان میں جو ہے کوئی اس طرح کا لفظ یعنی اللہ سے معافی طلب کرنا اپنے گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تم ایسا کہو گے تو میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، درگزر فرماؤں گا، اور نیکی کرنے والوں کو یعنی جو نیکی کرے گا میں اس کو اور زیادہ بڑھا چڑھا کر اپنے فضل سے دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے کیا کہا کہ تم کہنا قولوا حِطَّةٌ، یعنی تم یہ کہنا حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے اس لفظ کو بھی بدل دیا، انہوں نے کیا کہا حِنطَةٌ، اور عبرانی زبان میں حِنطَةٌ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گندم کو کہا کرتے تھے، گیہوں کو، تو انہوں نے پتہ نہیں مذاق سے کیا یا اللہ کی نافرمانی یعنی غرور و تکبر کی وجہ سے کی، کس وجہ سے کی، لیکن انہوں نے اس بات کو بدل دیا۔ یہ چھوٹا سا یعنی کہ کام بھی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نہیں مانا، ایک لفظ تھا اور بس سجدہ کرنا تھا، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری ساری خطائیں بخش دوں گا، تم کو معاف کر دوں گا، لیکن انہوں نے یہ بات بھی اللہ کی نہیں مانی، نافرمانی کی، اپنی مرضی کی۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شہر جو ہے وہ بیت المقدس ہی ہو، کیونکہ آج بھی وہاں پر ایک دروازہ ہے جس کو باب حِطَّة کہتے ہیں، باب حِطَّة کہتے ہیں، یعنی اس کا نام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہمیں حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری جو اہل بیت ہیں وہ میری امت کے درمیان باب حِطَّة کی شکل میں یعنی موجود ہیں، یعنی میری اہل بیت تمہارے اندر یوں ہیں جیسے ایک باب حِطَّة، یعنی اگر تم ان کے در پہ آ جاؤ گے، اگر تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری خطائیں بھی بخش دی جائیں گی، جیسے یہ کہا گیا نا کہ جناب امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ کشتی نوح ہے، نجات کی کشتی ہیں، یہ بھی حدیث ہے، اور یہ متواترہ ایسی حدیثیں ہیں جو سب کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی ایک کتاب میں نہیں کہ کوئی بھی یہ کوئی کسی اس طرح کی کوئی کتاب ہے تو اس میں ہمیں ملتی ہے، نہیں، یہ وہ حدیثیں ہیں جو معتبر کتابوں سے ہمیں ملتی ہیں صحیح حدیث کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری جو اہل بیت ہیں وہ تمہارے درمیان باب حِطَّة ہیں، تو اس سے یعنی وہ بھی حدیث ثقلین جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے، اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات جو ہے یہ اس طرح سے پتہ چلتی ہے کہ اہل بیت جو ہے یعنی کہ ان کی یعنی وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ اس کے مطابق عمل کر کے تو ہمیں دکھاتے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے عمل کرنا، اور جب یہ کب ہمیں پتہ چلے گا، یہ تب ہمیں پتہ چلے گا جب ہم اہل بیت علیہم السلام کی جو سیرت ہے اس کو پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورتوں کے لیے بہترین نمونہ میری بیٹی فاطمہ ہے. عورتوں کے لیے بہترین نمونہ، بہترین ماڈل، جو آج کل اللہ کہتے ہیں کہ یعنی استغفر اللہ، آج ہمارے ماڈل کیا ہیں؟ اگر آج ہم اپنی بچیوں سے پوچھیں تو وہ کوئی ایکٹر، کوئی ہالی ووڈ کی ایکٹر ہو سکتی ہے. تو یہ جو پاکستانی ایکٹرز ہیں نا، یہ تو آج بچوں کو پسند بھی نہیں ہے. تو آج یہ ہمارے آئیڈیاز جو ہیں وہ بن چکے ہیں، اور اسی لیے ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں. جبکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو، اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، میرا رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورتوں کے لیے جو میری بیٹی فاطمہ ہے وہ تمہارے لیے آئیڈیل ہونی چاہیے. آئیڈیل ہے، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے اس میں اس کی زندگی گزارنے کا. تو یہ ہمیں سب کیسے پتہ چلے گا اگر ہم ان کی سیرت کو ہی نہیں پڑھیں گے، اگر ہم ان بکس کو پڑھیں گے نہیں، توجہ ہی نہیں دیں گے اگر ہم کہ بھئی ان میں کیا لکھا ہوا ہے، رسول اللہ کے ارشادات کیا ہیں، ان کی سیرت کیسی تھی، ان کی جو زندگی گزارنے کا وہ طریقہ کیسا تھا، تو پھر ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آنے والا. تو ہمیں وہ کتابیں پڑھنی چاہیے جن میں اہل بیت علیہ السلام سیرت نبوی ہے، جیسے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرتیں ہیں. تو وہ ہمیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ والا جو بندہ ہے وہ کیسے بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی سی ایک بات تھی جو اللہ نے ان کو کہی، لیکن انہوں نے نہیں مانا اس بات کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس ہم کہیں یہ پڑھ کے ہم آگے گزر جائیں اور بس نہیں، ہم کہیں کہ وہ تو بہت بری قوم تھی، بہت برے ہیں یہودی، تو اللہ کی کوئی بات یعنی اتنی چھوٹی سی بات بھی نہیں مانی انہوں نے. ہم یہ کہیں کہ وہ یہودی اتنے برے تھے، اتنی چھوٹی سی بات اللہ نے کہی وہ بھی انہوں نے نافرمانی کر دی. کتنی وہ خود سر تھے، کتنی وہ بری قوم تھی. لیکن آج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ سارا کچھ پیش کیوں کر رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے اللہ کا؟ تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ برائیاں پیدا ہو چکی ہیں جو ان کے اندر تھیں ساری، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ برائیاں ان کی گنوا رہے ہیں اور اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں. تو ہمارے اندر بھی آج وہ برائیاں موجود ہیں. ہم بھی اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی جو قرآن میں ہمیں ملے نا کوئی بات، تو ہم بھی اس کو بس کترا جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات جو ہے نا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، لیکن کیا کریں، اب دنیا داری ہے، یہ کرنا پڑتا ہے. تو اس چیز کو ہی اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ دیکھو، زندگی میں نے تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ تم سب میری عبادت کرو. عبادت کا مطلب کہ میرا کہا مانو، میرے پیچھے چلو، میرے رسول کے پیچھے چلو. تو اگر اپنی منمانیاں کرنی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو بھیجتے ہی نہ کہ بھئی ٹھیک ہے، جاؤ کھاؤ پیو موج کرو عیش کرو، جیسے مرضی زندگی گزارو اور بس گزار کے میرے پاس سے آ جاؤ تو تمہیں میں جنت میں داخل کر دوں گا. تو پھر تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو بھیجتے ہی نہ. تو جب اس قرآن کو ہمارے لیے بھیجا گیا تو اس میں اب ایک ایک لفظ ہمارے لیے وہ رکھتا ہے درجہ کہ ہم اس کی جو ہے وہ اطاعت کریں. اور یہ کہانیاں کس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے اندر سے ان برائیوں کو دیکھیں اور اپنے اندر سے ان برائیوں کو دور کر سکیں. اس لیے نہیں کہ ہم ان پر لان تان کریں کہ ہاں جی وہ تو بہت برے تھے، وہ تو بڑے نافرمان تھے اللہ کے، بلکہ اس لیے کہ ہم اپنے اندر وہ برائیوں کو ڈھونڈیں، ان برائیوں کو ختم کریں. یہ ہے اصل جہاد. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے کہ ہم ان آیات کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور پھر ان پر صحیح طریقے سے عمل بھی کر سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو درس ہوتے ہیں آپ ان کو اچھے سے سنا کریں، اچھے سے آپ ان کو یاد کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا کریں آگے تاکہ قرآن کی تعلیم زیادہ سے زیادہ پھیلے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے.